یہ ایک حقیقت ہے کہ تفریح انسان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ خوراک۔ یہی وجہ ہے کہ تفریح ہمیشہ سے ہی انسان کو مرغوب رہی ہے۔ انسان کو چونکہ معاشرتی حیوان کہا جاتا ہے اور اپنے دوسرے بھائی بندوں کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، اس لیے وہ تفریح کے مواقع اور طریقے بھی ایسے تلاش کرتا ہے جن میں کہ دوسروں کو بھی شامل کر سکے۔ انسان کی اسی سوچ اور جذبے نے اسے اپنے معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کسی خاص دن یا کسی خاص موقع کو منانے اور اس سے لطف اندوز ہونے کا احساس دلایا۔ اسی احساس نے مختلف تہوار جنم دیے۔ تہوار کا مفہوم ہے خوشی کا وہ دن جو بار بار لوٹ کر آئے اور ہر سال منایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قوم اور معاشرے کے اپنے اپنے مخصوص تہوار ہوتے ہیں جنہیں وہ ہر سال اپنے اپنے مخصوص انداز میں مناتے ہیں۔ ہر سال لوگوں کا کسی خاص جگہ اکٹھے ہونا، ایک ہی طرح کی رسمیں منانا اور اکٹھے مل کر خوشی کے جذبات کا اظہار کرنا ان میں اجتماعی رنگ پیدا کرتا ہے۔ ان میں اتفاق و اتحاد، رواداری اور بھائی چارے جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ خوبیاں ان تہواروں کے بار بار آنے سے تازہ اور بیدار ہوتی رہتی ہیں۔ دنیا کے کسی بھی معاشرے، مذہب یا قوم کو دیکھیں، ہمیں ان میں مختلف تہوار اپنے اپنے مخصوص انداز میں منانے کے طور طریقے نظر آئیں گے۔ عیسائی کرسمس اور ایسٹر کے تہوار اپنے خاص انداز میں مناتے ہیں، تو ہندو ہولی، دیوالی اور دسہرے وغیرہ کے تہوار اپنے مخصوص انداز میں منا کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلام کے چونکہ ایک دینی فطرت ہے، اس لیے اس میں تہوار منانے کی انسان کی بنیادی خواہش پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن چونکہ یہ توحید کا علم بردار اور عالمگیر اصلاحی تحریک ہے، اس لیے اس کے انداز ایسے تہوار راہ نہیں پا سکتے جو اس کے مزاج اور عقائد سے ہم آہنگ نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح تہواروں کو بھی ایک نئے قالب اور ایک نئے انداز میں ڈال دیا ہے اور ان کی اخلاقی رخ تبدیل کر دی ہے۔ اسلام نے تہوار یا تقریب منانے کے طریقوں میں جو اہم اور بنیادی تبدیلیاں کی ہیں وہ تین ہیں۔ پہلی، کوئی ایسا تہوار برقرار نہیں رکھا گیا جو صرف مخصوص یا محدود جغرافیائی خطے یا قوم کے ساتھ مخصوص ہو اور دنیا کے دوسرے مسلمان اس میں کوئی وجہ اشتراک یا دلچسپی کا پہلو نہ پاتے ہوں۔ دوسرا، اسلامی تہوار ایسا ہونا چاہیے جو فسق و فجور اور ناشائستگی سے پاک ہو، اس میں لطف و تفریح ہو لیکن تہذیب اور شائستگی کے ساتھ، اس میں ظاہر مسرت ہو لیکن سنجیدگی کے ساتھ، اس کے علاوہ اس کی حیثیت محض کھیل کود نہ ہو بلکہ اس سے اجتماعی زندگی میں ایک حرکت، توانائی اور جوش و ولولہ پیدا ہو تاکہ ملت اسلامیہ بلند تر اخلاقی مقاصد کے لیے سرگرم عمل ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عربوں میں مکہ کا شہر کعبۃ اللہ ہونے کے سبب احترام کا باعث تھا۔ یہاں ہر سال جج بھی ہوتا تھا، لیکن اس کی رسوم میں انہوں نے بہت سی بدعات شامل کر دی تھی۔ خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ان بتوں کو نہ صرف پوجا کی جاتی تھی بلکہ ان کا طواف بھی کیا جاتا تھا۔ بعض اوقات مرد اور عورتیں ننگے ہی طواف کرنے میں ذرا بر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے کے لوگوں نے تہوار ایسے واضح کر رکھے ہیں جن میں وہ کھیل کود وغیرہ کے مظاہرے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے دریافت فرمایا کہ یہ دن کیسے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے زمانہ جاہلیت سے ہمارے درمیان یہ دن کھیل تماشوں کے لیے مخصوص چلے آ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دنوں کو اس سے بہتر دنوں میں تبدیل کر دیا ہے، اور وہ دن ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ چنانچہ اس کے بعد نہ صرف بلکہ جہاں جہاں اور جس ملک میں بھی اسلام پھیلا وہاں کے لوگوں کے تمام پرانے مشکرانہ اور قومی و علاقائی تہوار چھڑوا کر ان کے لیے صرف دو تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ مقرر کیے، جو اسلام کے خاص طرز فکر و عمل اور مخصوص مزاج کے آئینہ دار ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں نے دین کے دوسرے شاعر کی طرح ان تہواروں کی اصل روح کو ضائع کر دیا ہے اور انہیں محض کھیل کود اور میلوں ٹھیلوں کی مانند ایک تہوار بنا کر رکھ دیا ہے۔ بےہودگی، آوارگی اور ناچ گانے کو ان مقدس دنوں کے عام معمولات میں شامل کر لیا گیا ہے، جن سے ان تہواروں کا تقدس مجروح ہو رہا ہے۔ حقیقت ہے
خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔